آیت نمبر 78 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان کے درمیان کچھ الٹریٹ لوگ بھی ہے، الٹریٹ ان پڑھ، امی کہتے ہیں نا، امی لفظ سے بنا، کا معنی ہوتا ہے ماں، امی ایک تو اس کا عظیم تر معنی آتا ہے ماں صفت رکھنے والا، یعنی جس کے اندر سے اور چیزیں پیدا ہو، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صفت ہے امی، وہاں پر تعریف کے معنی میں ہے، یہاں پر مذمت کے معنی میں ہے۔ وہاں پر سرکار کا جب مسئلہ ہے تو تعریف کے معاملے میں کس طرح سے، تعریف کے معنی میں کس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر امی یعنی آپ کے اندر ماں کی صفت ہے۔ کس طرح کی صفت ہے کہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنی، ماں وہ ہوتی ہے جس سے اس کے اولاد پیدا ہوتی ہے، برابر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا اور ان کے نور سے سارے جہانوں اور کائنات کو بنایا، تو یہ ایک معنی ہوا امی کا۔ ایک معنی ہے جس کو اکثر مفسرین اور علماء نے لیا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ سے، امی کا معنی کیا ہوتا؟ جو آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جس طرح سے رہتا اسی طرح سے رہے، جی، یعنی وہ کسی کے پاس کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، کسی کے پاس کوئی ایجوکیشن، کوئی ٹریننگ، کوئی محنت اس کے پاس نہ ہو، تو اس نہ سیکھا ہو، اس کا کوئی استاد نہ ہو، اس کو امی کہتے ہیں کہ بھئی یہ الٹریٹ آدمی ہے، اس طرح سے نہ سیکھے۔ لیکن جب یہ امی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرمائیں گے، کہا جائیں گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کو کسی نے کچھ نہیں سکھایا، کیونکہ ان کا معلم صرف اللہ ہے، جی، کیا کہتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سارے چیزوں کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کرنے والا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے براہ راست، اور اللہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس کوئی چیز نہیں سیکھے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر آپ کا کوئی استاد نہیں۔ لیکن یہاں پر جب دیگر اقوام یعنی امتوں کے بارے میں جب یہ امی کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، وہاں پر الٹریٹ مراد ہوگا، غیر تعلیم یافتہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دونوں جگہ ایک معنی لینا پڑے گا، دونوں جگہ ایک معنی، الٹریٹ کا معنی دونوں طرف ایک ہی معنی نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کی صفت دیا، فرمایا یہ امی ہے۔ جی، ہمارا کیا ماننا ہے کہ وہ کسی استاد سے نہیں پڑھے، بلکہ وہ ان کا جو کچھ علم ان کو عطا کیا وہ اللہ تعالیٰ عطا کیا، اس لیے امی۔ وہ نہیں جانتے تھے ایسا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے، اللہ کے بتانے سے کوئی اور ان کو نہیں بتایا۔ یہ حضور کے بارے میں، جی، اور باقی لوگ کے بارے میں کہ وہ الٹریٹ ہے، غیر تعلیم یافتہ تھے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی، یہ معنی میں ہے، یعنی ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ معنی لینا پڑے گا۔ کیونکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، الٹریٹ پیپل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ، غیر تعلیم یافتہ لوگ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ ان کو تعلیم عطا کرے، جی، تاکہ ان کو علم عطا کرے۔ تو جو آدمی کے پاس علم نہ ہوگا وہ علم عطا کیسے کرے گا؟ جی، تو فرق کرنا پڑے گا۔ وہاں پر امی کا معنی الگ ہے، یہاں پر امی کا معنی الگ ہے۔ وہاں پر جب اقوام کے امیت کے بارے میں بات کریں گے تو یہ معنی ہوگا کہ ان کے پاس علم کہیں سے بھی نہیں آیا، وہ جاہل لوگ ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف امی کا لفظ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین پر ان کو کسی نے نہیں پڑھایا، مخلوقات میں سے ان کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ عالم تو ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کو علم عطا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بہرحال یہاں پر بنو اسرائیل کے ان طبقوں کے بارے میں بات کیا جا رہا جو تورات نہیں پڑھے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں الٹریٹ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ایسے بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، ان کو نہیں آتا، الا امانیہ، سوائے خواہشات کے، امنیتن کہتے ہیں، امنیہ خواہش، آرزو، جی، جیسا ہمارے پاس اکثر ہوتا نا، عامت الناس، مسلمانوں سے آپ پوچھیں گے نہیں بھائی ہم تو جنتی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ صحیح ہے، بس اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نہ عمل کریں گے، نہ نماز روزے کے پابند ہے، نہ سچ بولتے، صبح و شام جھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، برائیاں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، رشتہ داروں سے جھگڑے کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے توڑ لے کر بیٹھتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، سب کچھ بے حیائی اور کیا کہتے ہیں حرام حلال سب
کیا کہتے ہیں حرام میں ملوث، سارے گناہ کرتے ہیں، اور سارے گناہ کر دے کے بس ایک مست میں ہے، مستی ہے طبیعت کے اندر کہ بھائی ہم تو جنت میں جانے والے ہیں اور ہم تو صحیح ہے، ہم تو بس سرکار کی امت ہے اور ہو گیا ہمارا کام۔ یہ خواہشات ہے، یہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایسے یہ خواہشات ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت سارے اس میں واعظوں اور عالموں کا بھی رول ہے اس کے اندر۔ بہت سارے واعظ اور عالم لوگ جو ہیں اس طرح کے خطابات کرتے ہیں کہ لوگ کو بس امید دلاتے چلے آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، امید دلانا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید دلانا چاہیے، نہ کہ لوگ کو سست بنا دینا اور ان کی بے عملی کے باوجود ان کے لیے جنت کی گارنٹیاں دینا۔ نہیں، یہ کام تو بھئی اللہ کی رحمت کی امید دلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سرکار تو سراپا رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں سیکھا ہے جیسا آج ہمارے پاس اکثر واعظوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے بے عمل طبقے کو سامنے بٹھاتے ہیں، عوام الناس کا ایک بڑا جھرمٹ ہوتا ہے جو بالکل بے عمل ہوتا ہے، ان کو دین پر عمل کرنا اور سنتوں کی پابندی کرنا اور سرکار کی اتباع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ان کو بٹھا کر دوسرے طبقوں کو گالیاں دینا، دوسرے فرقوں کو گالیاں دینا اور ان کو یقین دلا دینا کہ تم تو جنتی ہے، ہماری تو مغفرت پکی ہے اور ہمارا تو یہ ہے۔ نہیں، یہ امیدیں، آرزوئیں اور خواہشات ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ خود کتاب کیونکہ پڑھتے نہیں نا، جیسا ہمارے پاس جو ہے یہ سب ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کہ ہم قرآن تو پڑھتے نہیں، ہم تو صرف سنتے ہیں مولانا کو، اور وہ مولانا ہم کو بس خوش کیے ہی جا رہے ہیں، خوش کیے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم بھیجا ہے، قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر قرآن کریم نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم کو قرآن دیا تھا، تم نے کتنا پڑھا اور کیا عمل کیا؟ جو لوگ نہیں پڑھے بس ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں الٹریٹ اور ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو تو نہیں جانتے۔ ان کے درمیان جب تھے تو تورات نہیں جانتے، اور ہمارے لیے جب کہیں گے تو قرآن نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے یہ کہ ان کی چند اپنے خواہشات ہے، بس یہی جانتے ہیں، وہ ان کے اپنے خواہشات کے مطابق یہ سمجھتے کہ اسلام یہی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یاد رکھو کہ بس یہ لوگ صرف گمان ہی کر رہے ہیں، یہ اندازے ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ان کے گمان ہے، یہ ان کے اندازے ہے کہ بس وہ جنت میں چلے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم کو ایک سنت اور جینے کا طریقہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر پوچھے گا، برابر سوال کرے گا کہ میرے نبی کی اطاعت کیوں نہیں کیے، میرے نبی جیسا عمل، میرے نبی کے اتباع میں عمل کیوں نہیں کیے، ان کو فالو کیوں نہیں کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کتاب سے، یعنی قرآن اور سنت سے، کتاب و سنت، قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اپنے آپ کو الٹریٹ اور بے خبر نہیں رکھنا، قرآن سے اور حدیث شریف سے اپنا تعلق مضبوط بنانا اور اس کی اتباع کرنا۔ صرف بہت اچھی بات ہے وعظ سننا، اچھے معتبر سنجیدہ سیریس جو علماء ہوتے ان کو سننا چاہیے، قابل افراد کو۔ ہنسی مذاق، دین کے نام پہ بھی ہنسی مذاق اور دل لگی کرنے والے افراد سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اچھے علماء کو سننے کے ساتھ ساتھ خود بھی قرآن اور حدیث شریف اور سرکار کی زندگی پڑھنا چاہیے تاکہ الٹریٹ نہ رہے۔